بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں گوہر نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان تبسم حسین ہارونی. ناظرین کرام ان دنوں سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں NA-57 کے PP-19 میں. میرے ساتھ موجود ہیں اقبال خان خٹک صاحب جو پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں PP-19 کے اور وزیر ٹاؤن کے آپ صدر بھی ہیں. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت خٹک صاحب شکریہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں یہاں سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ یہاں پر نامزد امیدوار ہیں. اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں. جی میرے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں بھٹو شہید کا جالا ہوں، بائی برتھ جالا ہوں، اور میرے والد صاحب ہو گئے، میرے نانا ہو گئے اور میرے دادا ہو گئے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے تو میرا خاندان باضابطہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہا ہے. لیکن وہ ووٹر رہے ہیں، سپورٹر رہے ہیں اور دعاؤں والے میں رہے ہیں. لیکن میں نے والد صاحب کے بعد باضابطہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سرگرم جیالے کی حیثیت سے میں نے کام کیا. میں نے 99 کا جو مشرف کا 12 اکتوبر کا مرحلہ تھا اس کے خلاف بھی احتجاج میں رہا. پھر اس کے بعد مشرف کی اگر تو ایمرجنسی لگی ہے 3 نومبر 2007 کو تو اس میں بھی ہم نے احتجاج کیا جمہوریت کی بحالی کے لیے. جو وکلاء کی کیمپین چلی جمہوریت کے لیے تو اس کا بھی حصہ رہے. تو الیکشن بھی لڑا میں نے کینٹ میں، بورڈ چکلالہ کینٹ 1 سے. وہاں باضابطہ طور پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا اور میں کوئی 200-300 ووٹوں سے ہار گیا. لیکن اپنی کمپین کو اور اپنے سوشل کام کو اور ایز اے جیلہ، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جیتیں گے ہاریں گے. اس کی وجہ کہ میں جس قائد کو، سیاسی قائد کو جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں معجد ہے پارلیمانی نظام کا، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب، اس کے نظریے کو، کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے قانون دیا، آئین دیا، بنیادی حقوق کے لیے قانون بنا کے دیے، یہاں تک کہ وہ جان دے گئے. پھر ان کی بیٹی آئی، شہید رانی آئی، بی بی شہید آئی، نہتی جوان لڑکی آئی، اور انہوں نے باپ کی موت کو بھی دیکھا اور تکلیفوں کو دیکھا. تو میں بڑا متاثر ہوں اور میں اس لیول پر نظریے پر مستقل کاربند ہوں پاکستان میں پارلیمانی نظام کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام ہر صورت میں رہنا چاہیے، جمہوری نظام رہنا چاہیے. تو ایز اے ورکر جیالہ میں اس پارٹی کو پسند کرتا ہوں. تو یہ پہلے میرا تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو باضابطہ کہ طور پہ ورکر ہوں. آپ کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے، اس کی تو آپ کو مبارک ہو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں یہاں کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ جی بنیادی طور پر میں ایک عام ورکر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے، بلاول صاحب نے، میرے جماعت کے شہزادے نے، میرے بی بی شہید کے شہزادے نے میرے پر احسان فرمایا. کیونکہ میں نہ انویسٹر ہوں، نہ میں پراڈو گروپ والا ہوں، نہ میں قبضہ مافیا ہوں، اور نہ میں کوئی لینڈ لاٹ ہوں، اور نہ میں سرمایہ دار ہوں. تو راولپنڈی جیسے شہر میں کھٹک قوم سے بلانگ کرتا ہوں، پشتو اسپیکر ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میری جماعت میں میرٹ کتنے ہیں. میں اس جماعت کے لیے جو قربانیاں دیتا رہا یا بھاگ دوڑ کرتا رہا تو یہ ان کا احسان ہے. میں تو سب سے پہلے اپنی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک ورکر کلاس سے ٹکٹ دیا. اور رہ گئی مسائل کی بات، جس کے لیے میں نے کاغذات جمع کرائے. میں نے اپنی جماعت میں کاغذات جمع کرائے، حالانکہ یہ حلقہ ہم نے کبھی جیتا نہیں، ہم نے فائٹ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال خٹک کو لوگ یہاں پہ ووٹ کیوں دیں گے؟ کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میری اسی علاقے میں 40 سال ہو گئے ہیں میں رہ رہا ہوں. ڈوک منشی ہو یا رحمت آباد ہو یا چکلالہ ہو یا ڈوکلا لیال ہو، ڈوکلا دین ہو، یا آپ کا جھنڈا ہو، گلستان کالونی ہو. اس کی وجہ کہ میں اسکول یہاں پڑھا ہوں، میں نے میٹرک یہاں سے کیا ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں اسی یونین کونسل میں. اور ہر بندے کی کسی بھی برادری سے، کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی غمی خوشی میں برابر کا شریک رہا ہوں، میں ان کے مسائل میں برابر کا شریک رہا ہوں. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں تو فلاں جماعت کا بندے کی فوتگی ہو گئی ہے تو میں کیوں جاؤں. میں اس میں بھی رہا، فلاں گلی کا محلہ ہے، فلاں اس چیز کا محلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے یا ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے یا لڑائی کا مسئلہ ہے یا جھگڑے کا مسئلہ ہے. آپ کمپین کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان تو ان کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں؟ سر وہ مجھے اس لیے نہیں بتاتے کہ میری کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سرمایہ دارانہ نظام سے اور جاگیردارانہ نظام سے
وہ اس پراڈو گروپ سے، وہ اس قبضہ مافیا گروپ سے تنگ آ چکے ہیں. میرا 1000 سے اوپر وہ دوست جو کلاس فیلو جو مجھے جاننے والے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے، اسپتال تک گئے ہیں، قبرستان تک گئے ہیں، ان کے مسائل تک گئے ہیں، ہر لحاظ سے ان پہ گئے ہیں، وہی لوگ میری میٹنگ کرا رہے ہیں، وہی لوگ مجھے اپنی گلیوں میں بلا رہے ہیں، میری مائیں مجھے بلا رہی ہیں، میری بہنیں مجھے بلا رہی ہیں. تو میرا تو الیکشن میرا عام آدمی لڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کھٹک صاحب، یہاں پہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں بتائیں وہ کیا ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں آپ اپنا پیغام دینا چاہیں ہماری ناظرین کو. جی، ہمارا بنیادی جو بیسک مسئلہ ہے وہ پانی ہے. ہماری مائیں بزرگ تمام یونین کونسل میں کراس دا بورڈ یہاں پانی ناپید ہونے جا رہا ہے. ہم اس صدی میں ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارے پاس صاف پانی کو چھوڑیں، ہمارے پاس پانی کی پائپ لائن تک نہیں ہے. خواہ وہ ڈوکمنچی ہو، غریب آباد ہو، چکلالہ ہو، احمد آباد ہو، یا ڈوگرا لیال ہو، یا ڈوکچا دین ہو، یا گلستان کلونی ہو، یہ سارے علاقے ڈوب گئے ہیں. 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب، اتنی بڑی نااہلی کہ ہمارے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا. یہ بنیادی پراٹھی ہے پنجاب اسمبلی میں جا کے یہ پوچھنا ہے، میں نے یہ آواز اٹھانی ہے میں نے عوام کی کہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے اور ہمارے پاس پانی، ہمارے پاس فصل کے لیے کیا پانی ہوگا، ہمارے کسان کے پاس کیا پانی ہوگا کہ ہمارے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا. راول ڈیم ہمارے سر پر ہے، خانپور ڈیم ہمارے سر پر ہے، غازی پروتھا ڈیم ہمارے سر پر ہے. پہلا ایجنڈا ہمارا پانی ہے، اور یہ پہلا بنیادی مسئلہ. پھر گیس کی ایک پائپ لائن لگی آج سے 30 سال پہلے، اس کے بعد اس وقت 50,000 گھر تھے، آج 5 لاکھ گھر کراس کر گئے میرے حلقے میں. کسی نے پلاننگ نہیں کی، ود آؤٹ پلاننگ کام کر. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہماری سیوریج کے لیے نالا نہیں ہے، سیوریج ہمارے بنیادی مسئلہ ہے. ہماری گلیاں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ہماری صحت کا مسئلہ، یہ بنیادی ہمارے مسائل ہیں. ہمارے اسکول، ہمارے ڈسپنسریز دیکھیں جی، ان علاقوں میں پراپر کوئی پرائمری سے لے کر 1-2 ہیں کالج بنائے گئے ہیں. 30 سال میں آپ ایک ڈگری کالج بنا رہے ہیں. بچیوں کے لیے پرائمری تعلیم کے لیے پراپر اسکول نہیں ہے. اگر کوئی اکا دکا ہے تو ان میں پراپر ٹیچر یا ان کی صفائی یا ان کے اس طرح کا کیئر نہیں ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لوگ رجحان کریں. صحت سے مجبور کیا جاتا ہے کہ لوگ قائد اعظم ہاسپٹل میں یا الشفا ہاسپٹل میں. سر کہاں غریب بندہ قائد اعظم ہاسپٹل تک یا الشفا ہاسپٹل تک، لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں. اور جو ہمارے اسپتال ہیں، بے نظیر ہاسپٹل ہو یا ڈی ایچ کی ہو یا ہولی فیملیز ہو، ان کی ورت اتنی نہیں ہے کہ وہ پنڈی شہر کا بوجھ اٹھا سکے. پنڈی شہر کسی دور میں 10 لاکھ 8 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، آج 60 لاکھ کراس کر گیا ہے. لیکن ہمارے اسپتالوں میں یہ بنیادی مسائل ہے، اور یہ ہمارے پنجاب کے مسائل ہیں. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے، اور انشاءاللہ اسی کام کے لیے اسمبلی میں جا رہا ہوں، اور اس پر 100% منوان عمل کروں گا. ہمارے ملک میں ہمارے ادارے، ہر روز اداروں میں ہمارے جوان بارڈروں پر شہید ہو رہے ہیں، ہر طرف ہمارے جوانوں کی میتیں آ رہی ہیں ان کے لیے، اور ہمارا ملک ہر طرف سے ڈوبا ہوا ہے. ہم ان شہیدوں کے لیے یا اپنے علاقے کے غازیوں کے لیے یا اپنے بیواؤں کے لیے، اپنے پانی اور بجلی کے مسائل کے لیے ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ہر روز جوان شہید ہو رہے، دہشت گردی کے مسائل ہیں ہمارے ہر لحاظ سے. یعنی کہ ایک طرف سے ہم بنیادی مسئلے میں پھنس گئے، اوپر سے ہمارے ہر روز جوانوں کی شہادت، یہ ہمارے لیے علمی ہے. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس کے لیے لا بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے پری پلانڈ. آپ ایک دفعہ جمہوری جماعت کو وقت دیں، ہم جھنڈے لگانے والے ہیں، ہم لوگوں سے بیٹھیں گے کہ نہ ہمارے جوان شہید ہوں، نہ ہمارے پولیس کے ہوں، فوج کے ہوں، ایجنسیوں کے ہوں. ہر روز ہمارے جوان شہادت دے رہے ہیں، ہر روز، اور ہمارا مذاق بنتا جا رہا ہے. ہم یہاں تک ڈوبتے جا رہے ہیں. پانی تو ہے ہی ہماری مصیبت. ایک طرف اتنا ہائی پروفائل ہمارے ساتھ دنیا کھیل رہی ہے کہ ہمارا جوان شہید ہو رہا ہے، اور ایک طرف ہمارے یہ جو عوامی نمائندے 6 مرتبہ نمائندے گئے اور وہ ہمیں پانی سے محروم کر گئے. انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ہمیں ان مسائل میں پھنسایا ہے، انشاءاللہ جیت کر عوام کے ووٹوں سے، ماؤں بہنوں کے ووٹوں سے جیت کر ان بنیادی مسائل کو ہر لحاظ سے
اپنا پورا ٹائم دیں گے اور اس کو حل کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اسمبلی میں ڈھونڈنے جائیں تو کورم پورا نہیں، اگر محلے علاقوں میں آئیں تو یہاں موجود نہیں، تو ہم کورم بھی پورا کریں گے، اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے اور عوام میں بھی نظر آئیں گے، انشاءاللہ یہ سارے بنیادی مسائل حل کر کے دکھائیں گے۔ شکریہ۔ آپ اقبال خٹک صاحب سے مل رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے، ان کے تاثرات، نظریات، خیالات آپ سن رہے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ